بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں سویا ہوا انسان کبھی چیخ مار نہیں سکتا، اور اگر وہ چیخ مار رہا ہے تو وہ پھر سویا ہوا نہیں ہے۔ ببل غم چبانے سے آپ کا دماغ اور بھی مؤثر طریقے سے کام کرتا ہے۔ انناس کا جوس کھانسی کے شربت سے 5 گنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹھنڈا اور زکام سے بھی بچاتا ہے۔ کال سننے کے لیے موبائل فون ہمیشہ بائیں کان کے ساتھ لگائیں۔ اودیات کا استعمال ٹھنڈے پانی کے ساتھ مت کریں۔ اگر کسی کو ہچکی آ رہی ہو تو ذہنی جھٹکا یعنی ایسی بات بول دیں جس سے وہ چونک جائے تو ہچکی رک جاتی ہے۔ سگریٹ اور نشے کی عادت ترک کرنے کے لیے وٹامن سی کی گولیاں کسی بھی اچھی میڈیکل کمپنی کی لے لیں۔ ان گولیوں کو جیب میں رکھیں، اور جب نشے کی طلب ہو تو ایک گولی چوس لیں۔ جس کو بلغم کی شکایت رہتی ہو بیگن کا سالن کھائے۔ بیگن بلغم کا دشمن ہے، دل کو قوت دیتا ہے۔ کیلا کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں، اس سے بلغم پیدا ہوتا ہے۔ کھانے کی ابتدا نمک سے کریں اور نمک پر ہی ختم کریں، اس میں بہت سی بیماریوں سے شفا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ کھڑے ہو کر پانی پینا معدے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ صدقہ دینے کا اہتمام کریں۔ صحت کے لیے 5 سنہرے ٹپس۔ دن میں 1 سیب کھائیں، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ دن میں تلسی کا 1 پتا، کینسر سے بچاؤ۔ دن میں 1 لیمو، چربی سے بچاؤ۔ دن میں 1 کپ دودھ، ہڈیوں کی مضبوطی۔ دن میں 3 لیٹر پانی، بیماریوں سے بچاؤ۔ بھوک بڑھانے کا نسخہ۔ کھانے کے وقت مولی، شلجم، گاجر میں اتنا ہی پودینہ ملا کر اس میں لیموں کا رس نچوڑ کر سلاد بنائیں، اس سے بھوک بڑھے گی اور کمزوری دور ہوگی۔ زیتون کا تیل استعمال کریں۔ نئی تحقیق کے مطابق زیتون کو کینسر کی بیماری کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے سائیڈ ایفیکٹ کا بھی کوئی خطرہ نہیں۔ زیتون کے تیل میں شامل جس کینسر کے خلیات کو ختم کرتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق چینی اور دودھ کے بغیر کافی کا مناسب استعمال دانتوں کو خراب اور کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ بلیک کافی دانتوں پر جراثیم کی تہ نہیں جمنے دیتی۔ ڈائٹنگ کرنے والے اس خیال سے ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کا وزن کم ہوگا، جبکہ ناشتہ ضرور کرنا چاہیے، مگر ایک ساتھ میں شامل۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے پھل کھائیں، تھوڑے سے وقفے کے بعد ڈبل روٹی چائے کے ساتھ، اور پھر تھوڑی دیر بعد انڈا یا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چنے کا بیسن گلاب کے پانی میں گھول کر چہرے اور جسم پر ملیں، 10 منٹ بعد غسل کریں، اس سے چکنائی دور ہو جائے گی اور چہرہ نکھر جائے گا۔ خربوزہ بہترین پھل ہے، یہ ہماری روز کی وٹامن ای اور سی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس میں 90% پانی ہوتا ہے۔ اگر ڈبل روٹی رکھے رکھے باسی ہو گئی ہے تو ایلومینیم فوائل میں لپیٹیں اور 10 منٹ کے لیے اوون میں رکھ دیں۔ بدہضمی میں لیموں کی 1 پھانک نمک ڈال کر گرم کر کے چوسنے سے کھانا آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے صبح نہار منہ 1 کھانے کا چمچہ شہد اور آدھے لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں ملا کر پینے سے وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ سورج مکھی کے بیج لیں، اس کا سفوف بنا لیں، جتنا سفوف بنے اس سے دگنی شکر ملا لیں۔ رات کو روزانہ 12 گرام یہ سفوف دودھ کے ساتھ لیں۔ کچھ عرصہ اس کے مستقل استعمال کرنے کے بعد بال کالے نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ دہی اور شہد کا ماسک۔ 1 کھانے کے چمچے شہد کو ہلکا سا گرم کر لیں، اس میں ہم وزن دہی پھینٹ کر زیادہ ایکنی والے حصوں پر لگائیں۔ 15 منٹ کے بعد چہرہ دھو لیں۔ دہی کا ماسک جلد میں نمی پیدا کرتا ہے، ساتھ ہی رنگت بھی نکھارتا ہے۔ آلو کے چھلکوں میں وٹامن سی اور وٹامن بی کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس میں کیلشیم کا ایک خزانہ بھی موجود ہوتا ہے، جس کے سبب یہ جسم کی قوت معرفت میں اضافہ کرتا ہے اور انسان کو چھوٹی موٹی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔
واٹر ملن صرف خون کی حدت کو ختم کرتا ہے بلکہ بڑھے ہوئے بلڈ پریشر میں بھی بے حد مفید ہے۔ دل کے مرض میں فالسے کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے۔ فالسے کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ خشک جلد کا علاج۔ وٹامن ای کی کمی سے جلد خاص طور پر خشک ہو جاتی ہے۔ گاجر کھانے سے یہ خشکی دور ہو جائے گی۔ گنے کا رس معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے، جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے، کولیسٹرول کی سطح کو بڑھنے سے روکتا ہے، جگر کی خرابی اور نیند کی کمی کی بیماری کو دور کرتا ہے۔ ہلدی دودھ میں ملا کر پینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے، اندرونی زخم کے لیے فائدہ مند ہے۔